अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां इतवार की रात और मई की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और मई की 4 तारीख है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता से बहुत अहम खबरें आ रही हैं और उनका असर पूरी दुनिया पर होगा। आज सदर ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम फ्रीडम रखा है। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या? ट्रंप का कहना है कि जिसके तहत जो पर्शियन गल्फ है, जहां पर के दसियों बहरी जहाज फंसे हुए हैं, बहुत सारे जहाज़ों में खुराक की भी किल्लत है या खुराक खत्म हो चुकी है। तो ट्रंप का कहना है कि इनकी हम मदद करना चाहते हैं और इनको हम बाहिफाजत आबने हुर्मुज से गुजारेंगे, और इस पर अमल दरामद, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, शुरू हो चुका होगा। लेकिन इस पर अमल दरामद शुरू होने से पहले ही ये खबरें आना शुरू हुई कि इसी इलाके में, यानी आपने हुर्मुस के इलाके ही में, एक मालबर्दारी का जहाज था, उस पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। उस पर हमला हुआ है। ये वाजह नहीं कि उसको कितना नुकसान पहुंचा है। कुछ इत्तलात यह है कि एक से जायद जहाज पर हमला हुआ है। अब यहाँ पर जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, तो लगता ही है कि यहाँ पर एक तसादुम की सूरत हाल बन सकती है। अगर अमरीकी बहरिया, जिसने अब ऐलान कर दिया, यानी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सदर ट्रंप के फैसले के ऐन मुताबिक अमरीकी जो फौजें हैं यहाँ पर मौजूद, वो इस पर अमल दरामद करेंगी और शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगी। यहाँ पर ऑयल टैंकर्स और दूसरे माल बर्दारी के जहाज यहाँ पर जो इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको रास्ता दिया जाएगा, महफूज रास्ता दिया जाएगा। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर इस पूरे जो अमल को रोकने की कोशिश की गई, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, यानी फौजी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि एक ऐसे वक्त जब ट्रंप ने आज ही के दिन एक और बयान भी दिया, जिसमें उनका कहना था कि ईरान के साथ हमारी बातचीत जारी है और इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है। जबकि ईरान की जानिब से जो 14 नुकात पर मबनी एक प्रपोजल भेजी गई थी अमेरिका को, पाकिस्तान के रास्ते या पाकिस्तान के जरिए, उसके हवाले से भी ट्रंप ने आज कहा कि पहले उन्होंने दिन में यह कहा कि हम इस पर मैं गौर कर रहा हूँ और इस बात का इम्कान ज्यादा है कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं। और फिर उसके बाद ये भी इत्तला आई कि वो कह रहे हैं कि जी हमें हम हमने इस पर प्रोग्रेस की है। तो क्या ये बात वो उस रिव्यू की बात कर रहे हैं जो उनको ब्रीफिंग दी गई है इस प्रपोजल के हवाले से? ये वाजह नहीं है। लेकिन मिक्स किस्म के पैगाम आ रहे हैं। जो पैगाम मिक्स नहीं है इस वक्त, वो ये है कि अमरीकी बहरिया अब अपनी बहरी ताकत इस्तेमाल करेगी। जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि यहाँ पर इस वक्त अमेरिका के 30 से ज्यादा, कोई तकरीबन 33 बहरी जंगी जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये ऑपरेशन जो शुरू होगा, इत्तलात ये हैं कि इसमें कम से कम 100 जो लड़ाका तैयारे हैं वो इस्तेमाल होंगे, और दसियों ज़ाहिर है जो यहाँ पर शिप्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, और 15,000 के करीब अमरीकी फौजी इसमें अपना हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि कितने जहाज़ों को महफूज रास्ता दिया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन भी है? क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर ट्रैफिक रुक गई थी, और उसके बाद फिर ईरान ने फैसला किया कि हम आबने हुर्मुज को बंद कर रहे हैं, जब तक कि हमारे खिलाफ जारियत बंद नहीं होती। और उसके बाद से तारीख सबको मालूम है। तो आज जो ट्रंप का ये ऐलान है कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत इन शिप्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुराक की कमी है, खुराक बहुत सारे जहाज़ों में ख़त्म हो चुकी है, और वाकई बहुत सारे दिन हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि जहाज़ यहाँ फंसे हुए हैं, और अमला भी वहाँ पर फंसा हुआ है। तो यकीनन उनको रिलीफ तो चाहिए, और ट्रंप यही कह रहे हैं कि हम ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इंसानी हमदर्दी के तहत ही इन जहाज़ों को यहाँ से महफूज तरीके से गुजरने देगा? क्या अमरीकी बहरिया को ईरान आपने हुर्मुज के अंदर दाखिल होने देगा? क्या यहाँ पर कोई बगैर किसी लड़ाई के यहाँ से जो ये जहाज फंसे हुए जहाज यहाँ से निकलेंगे? कितने जहाज निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो एक जहाज नहीं फंसा। यहाँ पर तो जो तादाद बताई जाती है, वो कहते हैं कि वो कम से कम 100 यानी 300 से ज्यादा जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। और इन सब के लिए गुजरगाह को खोलना और उसको महफूज बनाना, ये एक पूरा बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी सी माइंस हैं। ईरान ने यहाँ पर काफी ज्यादा माइनिंग की हुई है, और वो गुजरगाहें महफूज नहीं है। ईरान को कुछ इलाकों का पता है, जिनको बताता है कि आप यहाँ से गुजरे तो आप महफूज हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर अमल दरामद कैसे करता है, और क्या
اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی، یا دونوں ملک آپس میں کولیبوریٹ کر کے یہاں سے کوئی بحفاظت ان جہازوں کو نکالیں گے؟ اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ دونوں ملک یعنی ایران کچھ نہیں کہتا اور امریکہ بآسانی جو یہاں پر پھنسے جہاز ہیں ان کو اپنے ہرمز سے نکال کر یعنی عریبین سی کی طرف نکال دیتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں واقعی پروگرس ہوئی ہے، جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے میسیجنگ کافی مکسڈ ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں ہم بہت قریب ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ایران نے ابھی اتنی سزا نہیں کاٹی جتنی اس کو ملنی چاہیے، کہ اتنے جب جو کچھ کیا ہے گزشتہ 47 سالوں میں۔ تو اس قسم کا ان کا بیانیہ ہے، جبکہ ایران کی جانب سے ایک ہی کنسسٹنٹ میسج ہے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہرمز ہم بالکل کھول دیں گے، لیکن آپ ہمارا بلاکیٹ ختم کریں۔ جو ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ بلاکیٹ جاری رہے گا، اب بلاکیٹ کی موجودگی میں کیا امریکی بحریہ بلاکیٹ کو بھی انفورس کرے گی اور آپ نے ہرمز کو محفوظ بنا کر یہاں سے جہاز رانی کو اس کے لیے کھول دے گی؟ بڑے سوالات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایران کی مرضی و منشا کے خلاف امریکہ نے کوشش کی تو یہاں پر شاید جھڑپیں ہو سکتی ہیں، اور اگر یہاں پر جھڑپیں ہوئیں تو کیا یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ اس امکان کو بالکل ہم یعنی رد نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر سوال یہ کہ اسرائیل، جہاں سے کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو کئی دنوں سے الرٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، بلکہ اسرائیلی کابینہ کو حالیہ دنوں میں باقاعدہ بریفنگز دی گئی ہیں کہ آئندہ جو دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو اس میں ایران کے کن اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر اب ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ یعنی یہ آپ نے ہرمز کو کس طریقے سے کھول بھی دیا جاتا ہے تو یہاں سے جہاز رانی پھر بھی بہت زیادہ مہنگی ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو شپس کی انشورنس کاسٹ ہے وہ اس میں 4000% اضافہ ہوا ہے۔ لارڈز آف لنڈن کا کہنا ہے کہ 4000% اضافہ ہوا ہے، تو یہاں سے جو بھی کوئی جائے گا بہت مہنگا ہوگا، لیکن جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں، یقیناً وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اور کمپنیز بھی وہاں سے نکلنا چاہیں گی، انہوں نے کاروبار کرنا ہے۔ اور جو ایران کے لا میکر ہیں ابراہیم عزیزی، ان کی پارلیمان کے ایک ممبر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس قسم کی کوئی کوشش کی تو یہ ایران کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے اس وقت سیز فائر کا، وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ٹوٹے گا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران امریکہ پر دوبارہ حملے شروع کر دے گا؟ مجھے اس کا امکان زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران کے بلاکیڈ نے ایران میں حالات کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ وہاں پر انفلیشن تقریباً 49% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ خوراک کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ 115% مہنگی ہو گئی ہیں، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو ایران کے معاملات بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر یقیناً عوامی پریشر حکومت پر کافی زیادہ ہے۔ گرچہ پاکستان نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ پاکستان نے زمینی راہداری کھول دی ہے ایران کے لیے، اور کل جب صدر ٹرمپ سے ایک سوال بھی کیا گیا اس سلسلے میں، ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا بھی کہ پاکستان نے ایران کے لیے اپنا زمینی راستہ کھول دیا، یعنی وہ جہاز جو کہ آبن ہرمز کے راستے ایران جا رہے تھے اور وہاں پر ان کو اشیاء انہوں نے دینی تھی، اب وہ جہاز پاکستان کی پورٹس پر لنگر انداز ہو رہے ہیں، اور وہاں سے زمینی راستے پر وہی سامان اب ایران بھیجا جا رہا ہے۔ تو گویا ایران کا نیول بلاکیڈ تو جاری ہے، لیکن ایران کا ٹریڈ بلاکیڈ جاری نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے راستے بھی جا رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ایران تو بہت بڑا ملک ہے، اس کی سرحدیں تو دنیا کے بہت سارے ملکوں سے ملتی ہیں، یعنی سینٹرل ایشیا سے ملتی ہیں، ٹرکی سے ملتی ہیں، اذربائیجان سے ملتی ہیں، بہت سارے ممالک سے ملتی ہیں، تو ان کو بہت سارے راستوں سے جو رسد ہے وہ میرا خیال ہے جاری ہے، تو اس لیے ان کے اوپر پریشر تو آ رہا ہے، لیکن شاید اس حد تک پریشر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران کے پاس راستے اور آپشنز آج بھی موجود ہیں۔ لیکن جو امریکہ کے پاس آپشنز ہیں وہ تھوڑی کم ہو رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جو آئل پرائسز ہیں وہ اب مسلسل اوپر جا رہی ہیں، یعنی آج یہ تقریباً $114 تک جو ہے برنٹ کا جو پرائس ہے پر بیرل وہ پہنچ چکی ہے، تقریباً $114، یعنی $113.94 جب میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم۔ اور آنے والے گھنٹوں میں کیا یہ مزید اوپر جائے گی؟ اگر یہاں پر کوئی جھڑپ ہوتی ہے، یا یہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پرائسز مزید اوپر جاتی ہیں تو بالکل جائیں گی۔ اور اگر یہاں سے بحفاظت کوئی جہاز نکل گئے آبن ہرمز سے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی بہت زیادہ اوپر جائے گی اور تیل کی قیمتیں نیچے جائیں گی، شاید دنیا میں ایک بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت امریکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ یعنی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں آج نیشنل جو گیسولین پرائس تھی، یعنی پیٹرول کی نیشنل ایوریج پرائس جو تھی آج، وہ $4.45 تھی، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $6 فی گیلن تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں پر اب امریکی اس کو محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کا ایک طوفان یہاں بھی آیا ہوا ہے، مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں آیا ہے، پوری اکانومی، انٹرنیشنل اکانومی اس سے ہل کر رہ گئی ہے۔ اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ
یہاں پر آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر آج میں جنگ بند بھی کر دوں تو ہم نے ایران کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ اس کو ری بلڈ کرنے میں ان کو 20 سال لگیں گے، جبکہ آج ایران نے اعلان کیا کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں امریکی بمباری اور اسرائیلی بمباری میں جتنے سٹرکچرز کو نقصان پہنچا تھا اس میں سے 37,000 کو وہ ریپیئر کر چکے ہیں اور ان کو دوبارہ آپریشنلائز کر دیا ہے۔ اور وہاں پر تو یعنی ہر قسم کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہاں جو امریکہ میں اس کا اثر ہے وہ اب کافی گہرا نظر آ رہا ہے۔ کل یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ یہاں پر اسپرٹ ایئر لائنس ایک یعنی لو کاسٹ ایئر لائن تھی، بجٹ ایئر لائن جسے کہتے ہیں، سستے ٹکٹ بیچنے والی ایئر لائن، اس نے اپنے دروازے بند کر دیے، وہ دیوالیہ ہو گئی کیونکہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، فیول کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جیٹ فیول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال یہ دوں کہ 28 فروری، جس دن امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر یعنی بمباری شروع کی، اس سے ایک دن پہلے امریکہ میں جیٹ فیول کی قیمت تھی $2.06 فی گیلن، جبکہ آج اسی جیٹ فیول کی قیمت ہے $4.02 فی گیلن۔ تو جتنی بھی یعنی ایئر لائنز ہیں وہ سٹرگل کر رہی ہیں، بہت مشکل سے گزر رہی ہیں، اور بجٹ ایئر لائنز سب سے زیادہ مشکل میں ہیں، کیونکہ جو اسپرٹ ایئر لائنز تھی یہ آلریڈی کافی مسائل سے دوچار تھی۔ امریکی حکومت نے ایک وقت ان کے ساتھ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی کہ ہم آپ کو $500 ملین دیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حکومت اور اسپرٹ ایئر لائنس کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے، صرف $500 ملین کے وجہ سے، کہ جو حکومت ان کو نہ دے پائی، اور تقریباً ہزاروں، 9,000 سے 10,000 لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس ایئر لائن کے پاس ایک زمانے میں 200 کے قریب جہاز تھے، لیکن بعد میں جوں جوں یہ ایئر لائن کمزور ہوتی چلی گئی، ان کے نقصان بڑھتے چلے گئے، تو ان کے فلیٹ میں کمی آئی، لیکن بند ہوتے وقت بھی اس کے فلیٹ میں کوئی 98 جہاز تھے۔ تو اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کا اثر اب پوری ایئر لائن انڈسٹری پر نظر آ رہا ہے۔ آج ڈیلٹا نے اعلان کیا ہے، جو ڈیلٹا جو کہ امریکہ کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں آتی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فلائٹس کو کٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یورپ میں بھی لفتانزا اور دوسری ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جو فلائٹ آپریشنز ہیں ان میں بہت تیزی سے کمی لا رہے ہیں۔ جو ایئر انڈیا ہے اس نے اپنے آپریشنز کو کم کر دیا ہے، پی آئی اے نے اپنے آپریشنز کو کم کر دیا ہے، کیونکہ وہ روٹس جن پر کہ بہت ساری ایئر لائنز پیسے نہیں بناتے تھے لیکن وہ صرف ان روٹس کو چلاتے تھے، اب انہوں نے وہاں پر فلائٹس روک دی ہیں، کیونکہ ایندھن اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ ایئر لائنس کے لیے کچھ بچ نہیں رہا، اور ساتھ ہی جو ٹکٹس کی پرائسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایئر لائن صرف سفر کے لیے تو نہیں استعمال ہوتی، یہ تو فریٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، یعنی مال برداری کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو جب جیٹ فیول کی قیمت بڑھتی ہے تو مال برداری کی قیمت بھی بڑھتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہم یہاں پر خریدتے ہیں جو کہ بذریعہ جہاز آتی ہیں، وہ یقیناً اسی حساب سے زیادہ مہنگی ہوں گی۔ تو یہاں پر معاملات ہر طرف بگاڑ کی طرف ہیں، اور یہاں پر اب جو مختلف ایئر لائنز ہیں، وہ انہوں نے دو اپنے ٹریکس رکھے ہوئے ہیں، یا دو انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے کرائے بڑھا رہے ہیں، تقریباً 40% تک کرائے بڑھائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اسپیشلی یورپ میں، جبکہ اپنی فلائٹس میں وہ کمی لا رہے ہیں تاکہ یہ جو بوجھ ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ بہت زیادہ نقصان کا سودا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ کارپوریٹ امریکہ میں ایران جنگ کی یہ پہلی کیجولٹی ہے، اور کیا اس کے بعد مزید بھی نقصان اٹھائیں گی ایئر لائنز؟ مجھے لگتا ہے بالکل اٹھائیں گی۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح 9/11 کے بعد یہاں پر ایئر لائنز کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی ایک بحران آیا تھا، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے ان ایئر لائنز میں ارب ہار ڈالر پمپ کیے تھے۔ شاید اس مرتبہ بھی ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ اور اینڈ میں جو ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو ان ایئر لائنز سے استفادہ کرتے ہیں یا ان کے ذریعے آنے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم پر اس کا اثر آنے والا ہے یا مزید گہرا ہوگا۔ اور یہاں پر جو تیل ہے وہ موجود بھی ہے، لیکن تیل کی ترسیل نہیں ہو رہی، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس وقت تقریباً کاروبار ان کا رکا ہوا ہے۔ جس طرح میں کویت کی مثال دوں گا کہ کویت نے 30 سالوں میں پہلی مرتبہ، تقریباً گزشتہ آلموسٹ ایک مہینہ ہو گیا، انہوں نے ایک بیرل تیل نہیں بیچا، ان کا کاروبار ٹھپ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی متحدہ عرب امارات، جس نے کہ اب اعلان کیا ہے کہ وہ تو اوپیک سے نکل چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کچھ راستہ نکال لیں گے، کیونکہ فجیرہ کے راستے جو انہوں نے پائپ لائن ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، پرسوں بلکہ، کہ اس کے ذریعے وہ کوئی 2 ملین بیرلز پر ڈے نکال سکتے ہیں آپ نے ہرمز کے بغیر، کیونکہ وہ ڈائریکٹ گلف آف عدن کی طرف اس کو کھول کر اور وہاں پر وہ دنیا پر بیچ سکتے ہیں تیل۔ اب اس پوری صورتحال کی ایک بہت بھاری سیاسی قیمت بھی ہے جو امریکہ میں محسوس کی جا رہی ہے۔ آج مختلف پولز کچھ سامنے آئے ہیں جن کے مطابق 66% امریکن جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی پالیسی سے مکمل طور پر اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے
جو जिस तरीके से महंगाई आई हुई है और जिस तरीके से ट्रंप हुकूमत इससे नबरदाजमा होने की कोशिश कर रही है, तो इस पर अमरीकियों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का अदम एतमाद है। सिर्फ 23% अमेरिकन का ख्याल है कि सदर ट्रंप इकॉनमी ठीक तरीके से चला रहे हैं, बाकी सब इसके खिलाफ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है रिब्यूक है। सदर ट्रंप के लिए बुरी खबर है, रिपब्लिकन्स के लिए बुरी खबर है, मिड टर्म इलेक्शन से पहले बुरी खबर है। और अब देखते ही हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस पर इसका कितना असर होता है। इस जंग का एक और जो असर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा या बहुत ज्यादा वादे तौर पर दुनिया में सामने आएगा, वो खाने का बहरान है, खुराक का बहरान है। मेरी राय में खुराक की कमी आने वाली है, क्योंकि फर्टिलाइजर की जो रसद है इस रास्ते से वो नहीं हो पा रही। और फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ जो अशिया हैं वो भी यहाँ से नहीं गुजर पा रही। तो जो सप्लाई चेन्स के इश्यूज हैं वो फर्टिलाइजर की कीमतों को बहुत ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं। चाहे किसान अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो या भारत का हो या दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, हर शख्स इससे इम्पैक्ट फील कर रहा है इसका, क्योंकि हर तरफ जो फर्टिलाइजर की कीमत है वो बढ़ रही है। अब उससे होगा क्या? या तो किसान इसको अगर बर्दाश्त कर सकें तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां पर कि पहले से किसान, जो गंदुम का किसान है, वो 60,000 रुपए फी एकड़ नुकसान कर चुका है पहली फसल में। अब इतनी महंगी फर्टिलाइजर की मौजूदगी में और बगैर किसी गवर्नमेंट के सब्सिडी के क्या वो इसको दोबारा इस्तेमाल करेगा? बड़ा सवाल है, कोई जवाब नहीं। जवाब सिर्फ एक ही है कि शायद इससे जो हमारी खुराक की पैदावार की सलाहियत है वो इम्पैक्ट हो। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये अमेरिका में भी है, ये दुनिया भर में है, जिसका मतलब यह है कि खुराक की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये मजीद होगा, अगर फर्टिलाइजर उस तरीके से दुनिया में अवेलेबल ना हुई जैसे कि पहले थी, यानी जंग से पहले थी। तो सप्लाई चेन्स के इश्यूज भी हैं, अवेलेबिलिटी के इश्यूज भी हैं, और डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और इस दौरान में दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खुराक चाहिए, और शायद इस वक्त उतनी ज्यादा खुराक पैदा होने की सलाहियत हम आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं, और जो एक दुनिया के लिए और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत बुरी खबर है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।